بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سفر نامہ لبیک از ممتاز مفتی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کارواں پوائنٹ اس سلسلے میں مختلف ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہے اور آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی۔ اگر نہیں سنی تو پلے لسٹ میں جا کر پہلی قسطیں اب تک تمام ایک ساتھ سن لیجیے۔ مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں قسط نمبر 42، سفارت پاکستان۔ اگلے روز ہم مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے تھے۔ وداع۔ یہ وداع مکہ معظمہ کے وداع سے کتنا مختلف تھا۔ مکہ معظمہ سے تمام زائرین ایک ہی دن وداع ہوتے ہیں، اس لیے اس کی حیثیت وداع انبوہ کی ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں زائرین کے ٹولے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اس لیے مکہ معظمہ سا عظیم الشان وداع کا منظر پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک اللہ والوں کا تعلق ہے، ان کے وداع میں خوشی کا عنصر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اجازت کے بغیر رخصت نہیں ہوتے، اور اجازت کا مل جانا حصول خوشنودی کا پیغام ہوتا ہے۔ ہمارا قافلہ صرف 4 افراد پر مشتمل تھا۔ وہ سبھی خوش تھے اور چاہتے تھے کہ پر لگ جائیں اور اڑ کر وطن پہنچ جائیں۔ سفارش خروج۔ جدہ کے سفر کے دوران میرے ہمراہی زیادہ تر سیٹ کی بکنگ کی باتیں کرتے رہے۔ انہیں فکر دامنگیر تھی کہ شاید جلد سیٹ نہ ملے تو میں اس مقدس سرزمین پر زیادہ دیر رکنا نہ پڑے۔ ان کی خواہش تھی کہ جدہ پہنچتے ہی بکنگ ہو جائے، اگر نہ ہوئی تو کس کی سفارش کام آ سکتی ہے؟ کیا واپسی کی سیٹ سفارش سے ملتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ سفارش سے بھی مل جائے تو اسے خوش قسمتی سمجھیے۔ لوگ مہینوں پڑے رہتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، ایک نے جواب دیا۔ دوسرا ہمراہی بولا، آپ کے پاس کوئی سفارش ہے کیا؟ نہیں تو، میں نے جواب دیا، مجھے یہاں کون جانتا ہے؟ دفتن پہلا ہمراہی چلایا، آپ کی بات بن جائے گی۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے اپنے ساتھ ایک خاتون کو لے جانا ہے نا؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، قدرت اللہ جاتے ہوئے تاکید کر گئے تھے کہ خاتون کو ہمراہ لائیے۔ دوسرا بولا، میرے سامنے انہوں نے کہا تھا۔ کون خاتون؟ خاتون کی بات میں بالکل بھول چکا تھا۔ وہ خاتون جو پاکستان کے سفیر کے گھر ٹھہری ہوئی ہیں، پہلے ہمراہی نے جواب دیا۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، قدرت نے کہا تھا کہ اس خاتون کو ساتھ لے کر آنا، لیکن اس کا سفارش سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دونوں کہا مار کر ہنسے، بولے، وہ خاتون جو سفیر کے گھر مہمان ہے، خود آپ کی سفارش بن جائے گی۔ بھگوڑا۔ جدہ میں رابطہ افسر غنی نے مجھے جدہ پیلس میں ٹھہرا دیا اور خود رخصت ہو گیا۔ وہ 1 گھنٹے میں تنہا اس چھوٹے سے کیو ہیگل میں پڑا رہا
پھر دفتن مجھے خیال آیا کہ اگر ہوٹل کے مینیجر نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ میں حکومت سعودیہ کا مہمان تو نہیں تھا، وہ مہمان جس سے میں منسلک تھا رخصت ہو چکا تھا، فہرست میں میرا نام تو نہیں تھا۔ اگر مینیجر نے آ کر کہا کہ تو مہمان نہیں، بہروپیہ ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر انہوں نے بل مانگا تو میں کہاں سے ادا کروں گا؟ لیٹے لیٹے میں گھبرا گیا۔ علاوہ ازیں وہ کمرہ بہت نیچا تھا کیونکہ سارا ہوٹل ایئر کنڈیشنڈ تھا۔ ایئر کنڈیشننگ کی وجہ سے میرا دم گھٹا جا رہا تھا۔ پھر میرے دل میں بسے ہوئے اندرونی ڈر اور خوف نے کمرے کو اور بھی تنگ کر دیا تھا۔ اس گھٹن کی وجہ سے میرا وہاں رات بسر کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ویسے بھی میری شدید خواہش تھی کہ 8-10 دن ایک عام زائر کی طرح بسر کروں۔ میں نے اس کا اظہار رابطہ افیسر سے بھی کیا تھا، لیکن رابطہ افیسر مہمانداری کے فرائض کی تکمیل کے خیال سے مصر تھا کہ میں آرام دہ آسائش سے جدہ پیلس میں قیام کروں۔ مہمانداری کے جذبے کی شدت کی وجہ سے اس نے اس قدر اصرار کیا تھا اور اس قدر اصرار میں اتنا خلوص تھا کہ میں انکار نہ کر سکا تھا۔ رابطہ آفیسر کے رخصت ہونے کے بعد جدہ پیلس کی دیواریں مجھ پر تنگ ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ ایئر کنڈیشنر کے شور نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ ہوٹل کی ادائیگی کے ڈر سے میرا دل بیٹھنے لگا۔ ماحول کی گھٹن نے مجھے زج کر دیا، حتیٰ کہ میں مجبور ہو گیا۔ آدھی رات کے وقت میں نے اپنا بستر سر پر اٹھایا، ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑا اور چوروں کی طرح ڈرتا ڈرتا کاریڈور میں داخل ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس وقت تمام بیرے ڈائننگ ہال میں مصروف تھے، اس لیے کسی نے مجھے روکا نہیں۔ ہوٹل سے باہر نکل کر جب میں نے ایک راہگیر سے مسافر خانے کا راستہ پوچھا تو اس کا جواب سن کر دفتن مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک غیر ملک میں ہوں۔ ساری رات میں نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا گھومتا رہا اور پھر رات کے پچھلے پہر نہ جانے کیسے خود بخود مسافر خانے پہنچ گیا۔ مسافر خانہ 4 سہ منزلہ بیرک نما عمارتوں پر مشتمل تھا، جن میں نہ جانے کتنے وسیع و عریض کمرے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ایک کشادہ کمرے میں زمین پر بستر بچھا کر پڑ رہا۔ میرا خیال تھا کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میں اپنی بکنگ کرا لوں، اور بکنگ کرنا کیا مشکل بات ہے۔ بس سفیر صاحب کے گھر سے رابطہ پیدا کرنا ہوگا اور محترمہ سے کہنا کہ سفیر صاحب سے کہہ کر سیٹ ریزرو کروا لیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ تو صرف ایک دن کا کام ہے اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آرام سے مسافر خانے کے زائرین کا جائزہ لوں گا۔ اسی لیے اگلے روز صبح سویرے اٹھتے ہی میں پاکستانی سفارت خانے میں جا پہنچا۔ میرا خیال تھا کہ سفارت کا عملہ یہ جان کر مجھے سفیر صاحب کو ذاتی پیغام دینا ہے کہ میں آ گیا ہوں، اور محترمہ سے کہہ دیجئے کہ بکنگ کا انتظام کر لیں تاکہ ہم پاکستان پہنچ سکیں۔ مجھے فوراً سفیر صاحب سے ملوا دیں گے اور پھر ان کی سفارش سے بکنگ ہو جائے گی اور ہم 2-1 دن کے اندر اندر کراچی پہنچ جائیں گے۔ جناب عالی، اے جناب عالی! پاکستانی سفارت خانے میں پہنچ کر میں نے بڑی شان سے بلڈنگ کا جائزہ لیا۔ بلڈنگ کے بیرونی احاطہ نما صحن میں 50-60 پاکستانی کھڑے تھے۔
وہ بڑی حسرت سے سفارت کی بلڈنگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دفتر کی عمارت کے سامنے 2-3 چپراسی سٹولوں پر بیٹھے تھے تاکہ کوئی سائل دفتر میں داخل نہ ہو سکے۔ میں نے سائلوں پر سرسری نگاہ ڈالی اور پھر سیدھا دفتر کی طرف ایک امتیازی شان سے بڑھا۔ میں سائل تو نہیں ہوں، میں کوئی عرضی لے کر نہیں آیا، مجھے کوئی سرکاری کام نہیں، مجھے یہ لوگ کیوں روکنے لگے؟ جو ہی میں چپراسیوں کے قریب پہنچا تو وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھا وہ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ میرے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تو میں گھبرایا۔ دیکھیے، مجھے سفیر صاحب سے ملنا ہے، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ادھر جا کر بیٹھ جائیے، ایک احاطہ نما صحن کی طرف اشارہ کر کے بولے۔ ابھی چھوٹے صاحب آ کر بات کریں گے۔ میں نے اپنی آمد کے متعلق مزید تفصیلات بتانے کی کوشش کرنا چاہی، لیکن ان کارکنوں کے تیور دیکھ کر ہمت نہ پڑی۔ تو 1 گھنٹے میں بیرونی احاطے میں چھوٹے صاحب کا انتظار کرتا رہا۔ کوئی نہ آیا تو میں نے پھر کسی سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ ان چپراسیوں سے بات کرنا بیکار تھا، یہ ان پڑھ لوگ بھلا بات کو کیا سمجھیں۔ ہاں، اگر دفتر کا کوئی آدمی ہو تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دفتر سے ایک بابو نکل کر باہر آ رہا ہے۔ میں نے دوڑ کر اسے جا لیا۔ جناب والا، مجھے سفیر صاحب سے ملنا ہے۔ بابو نے رک کر بڑے غور سے میرا جائزہ لیا اور پھر مسکرا کر آگے چل پڑا۔ ارے، جواب بھی نہیں دیا، کمال ہے، کچھ تو کہتا۔ اوہو، غلطی میری ہے، میں نے اس نکتے کی وضاحت نہیں کی کہ مجھے سفیر صاحب سے کوئی سرکاری کام نہیں ہے۔ اتنے میں ایک صاحب گیٹ سے داخل ہوئے اور سفارت کی طرف بڑھے۔ میں نے بھاگ کر اسے السلام علیکم کہا اور پھر اپنا مقصد بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن بیشتر اس کے کہ میں اپنی بات ختم کر سکتا، اس نے بیرونی احاطے کی طرف اشارہ کیا اور آگے چل پڑا۔ صحرا نوردی۔ 2 روز میں سفارت کے احاطے میں صحرا نوردی کرتا رہا اور ہر آتے جاتے کو کہتا رہا کہ مجھے سفیر صاحب سے ملنا ہے، میں سائل نہیں ہوں، میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے۔ پھر سفارت کے تمام اہلکار مجھ سے واقف ہو گئے۔ پہلے تو وہ میری بات سن کر مسکرا دیتے، پھر جو ہی میں قریب پہنچتا وہ خود کہتے، آپ نے سفیر صاحب کو ملنا ہے نا، ذاتی کام سے نہیں، آپ احاطے میں انتظار کریں، چھوٹے صاحب ابھی آ کر بات کریں گے۔ 2 روز کے بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ سفیر صاحب سے ملنا مہم جوئی کے مترادف ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے محسوس ہوا کسی سے ملنا اس قدر مشکل ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے اہلکاروں سے ملا تھا، مجھے علم تھا کہ بڑے لوگوں سے ملنا ایک دشوار کام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو ملاقات کا انتظام کراتے ہیں، ملنے والے کی بات تو سنتے ہیں، بات کا معقول جواب دیتے ہیں، چلو معقول نہ صحیح لیکن جواب تو دیتے ہیں، بات تو سنتے ہیں۔ مجھے خود صدر گھر میں ایک چھوٹا اہلکار ہونے کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ سائلوں سے ملنے کے مواقع ملے ہیں، لیکن ایسی کیفیت تو میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ فون نمبر۔ تیسرے روز دفتر مجھے خیال آیا کیوں نہ فون کو آزماؤں، شاید فون سے بات بن جائے، لیکن سفارت کا فون نمبر کیسے حاصل ہو؟ سفارت کا فون نمبر حاصل کرنے کے لیے تیسرے روز پھر سفارت جا پہنچا۔ وہاں جس صاحب سے فون نمبر پوچھتا وہ مسکرا کر کہتا، ہاں مجھے علم ہے، آپ سفیر صاحب سے ملیں گے، اور پھر آگے بڑھ جاتا۔
سارا دن میں سفارت میں گھومتا پھرتا رہتا، شام کو ناکام مسافر خانے میں لوٹ آیا۔ مسافر خانے میں آوارہ پھرتے ہوئے دفعتاً میری نگاہ بڑے بڑے بورڈوں پر جا پڑی جو پارکوں پر لگے ہوئے تھے: وزارت معلومات، وزارت حج، وزارت خوراک، وزارت رسل و رسائل۔ ارے مسافر خانے کے ارد گرد سعودی عرب کی تمام تر وزارتوں کے دفتر موجود تھے اور سعودی کارندے مسافروں کی سہولت اور آسانی کے لیے سرگرم کار تھے۔ میں دفتر معلومات کی طرف لپکا: جناب والا، مجھے سفارت پاکستان کا فون نمبر چاہیے۔ کاؤنٹر پر کھڑے عرب نے فون ڈائریکٹری نکالی اور سفارت کا نمبر دیا۔ چوتھے روز میں نے سفیر صاحب کو فون کیا۔ ان کے پرائیویٹ سیکرٹری بولے کہ سفیر صاحب بے حد مصروف ہیں۔ اس روز میں سارا دن ہر گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد فون کرتا اور جواب ملتا رہا کہ سفیر صاحب بے حد مصروف ہیں۔ اس روز سارا دن میں ٹیلی فون بوتھ میں کھڑا رہا۔ 5ویں دن میں فون پر سیکرٹری صاحب کو اپنی پوری کہانی سنانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بولے: آپ یہاں آ جائیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ان سے ملا دوں۔ ویسے مشکل ہے چونکہ وہ بے حد مصروف ہیں۔ چھٹے روز میں سارا دن سیکرٹری کے کمرے میں بیٹھا رہا کہ کب سفیر صاحب کی مصروفیت ختم ہو اور سیکرٹری صاحب میرا تذکرہ کر سکیں۔ پھر دفتر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ سفیر صاحب کے گھر ٹیلی فون کروں، وہ محترمہ وہیں تو ہوں گی۔ سفیر صاحب، سیکرٹری صاحب نے فون گھر لگا دیا اور خاتون فون پر آ گئیں۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ مجھ پر برس پڑیں۔ بولی: ارے صاحب، آپ نے تو حد کر دی۔ 6 روز سے ہم آپ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ جدہ پیلس والوں نے کہا کہ وہ یہاں سے روپوش ہو گئے ہیں۔ رابطہ افسر غنی صاحب کو مکہ معظمہ سے بلوایا گیا۔ 4 روز وہ آپ کو تلاش کرتے رہے، جگہ جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن آپ نہ ملے۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں اور اسے بتاؤں کہ میں کہاں تھا، لیکن سیکرٹری کے تیور دیکھ کر ہمت نہ پڑی۔ میں نے کہا: محترمہ، اس وقت میں پی ایس صاحب کے پاس بیٹھا ہوں، آپ سفیر صاحب کو فون کریں کہ وہ مجھ سے مل لیں۔ چند ایک منٹ کے بعد سفیر صاحب کا چپڑاسی بھاگا بھاگا آیا، بولا: بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ایک مختصر سا کمرہ تھا جس میں ایک میز اور 4 ایک کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ میز پر کوئی فائل نہ تھی، ویسٹ باسکٹ میں کاغذ کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، سارے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ بڑے صاحب کو کسی کام سے دور کا تعلق ہے۔ بڑے صاحب کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بڑے اخلاق سے مجھے بٹھایا اور اتنی محبت سے میری روپوشی کا گلہ کرنے لگے کہ میں گھبرا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بڑے صاحب ہیں جن کو ملنے کے لیے میں 4 روز سفارت میں جوتے پٹکاتا پھرتا تھا۔ 2 روز ٹیلی فون بوتھ میں استادہ رہا اور 1 دن پی ایس پی کی حضوری میں بیٹھا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی صاحب تھے جو بے حد مصروف تھے، جنہیں بات سننے کی فرصت نہ تھی، بات کرنے کی فرصت نہ تھی۔ بڑے صاحب کو ملنے سے پہلے میں نے بار بار سوچا تھا کہ جب میں ان سے ملوں گا تو یہ کہوں گا، وہ کہوں گا، لیکن جب میں ان سے ملا تو مجھ میں ایک عجیب سا احساس جاگا، میں وہ ہوں جو سفیر صاحب سے مل رہا ہوں، ان سفیر صاحب سے مل رہا ہوں جنہیں ملنے کی متمنی ہفتوں سے باہر
کے احاطے میں کھڑے چھوٹے صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر صرف مل ہی نہیں رہا بلکہ میری آمد پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے، میرے ہاتھ پر ان کا ہاتھ کا لمس ابھی تک گرم ہے۔ آپ PIA میں حسینی صاحب کو ملیں، میں انہیں فون کر دوں گا، جلد بکنگ ہو جائے گی انشاءاللہ، سفیر صاحب نے کہا۔ میری طرف دیکھو۔ سفارت سے باہر نکلتے ہوئے میں نے اہلکاروں اور سائلوں پر حقارت بھری نگاہ ڈالی۔ اے لوگو، میری طرف دیکھو، میں وہ ہوں جو سفیر صاحب سے مل کر آیا ہوں، میں وہ ہوں جس سے سفیر صاحب نے مصافحہ کیا ہے۔ بے شک میرا ہاتھ سونگھ کر دیکھ لو، اس میں ابھی تک سفیر صاحب کے دستے مبارک کی بو ہے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ہٹ جاؤ۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار۔ مسافر خانہ۔ مسافر خانے کی زندگی عجیب زندگی تھی۔ مسافر خانے کے فراخ کمروں، برآمدوں، سیڑھیوں اور چھجوں پر ہزاروں مسافر پڑے ہوئے تھے۔ زمین پر بستر لگائے سرہانے، مصلے بچھائے، ہاتھوں میں تسبیحیں لٹکائے ہزاروں مسافر مقیم تھے۔ عرب، مصری، افریقی، ایرانی، پاکستانی، انڈونیشین اور بھارتی، ہر ملک کا آدمی وہاں موجود تھا۔ کارواں سرائے اگرچہ دیکھنے میں وہ مسافر خانہ معلوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہاں کسمہ پرسی کی کیفیت نہ تھی۔ اتنی بھیڑ کے باوجود وہاں انتظامات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ لاکھوں مسافر دھڑا دھڑ بے دریغ گندگی پھیلا رہے تھے، لیکن کارکن اس قدر سرگرم تھے کہ منٹوں میں پھر سے جگہیں صاف کر کے رکھ دیتے۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ کسی کارکن نے کبھی کسی مسافر سے نہیں کہا تھا کہ گندگی مت پھیلاؤ۔ وہ خاموشی سے آتے اور بات کیے بغیر صفائی کر دیتے۔ ان کی اس سرگرمی کو دیکھ کر مسافر کو یہ احساس نہ ہوتا تھا کہ اسے چھلکے، لفافے اور لیٹر پیڈ یوں ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے، جبکہ جگہ جگہ ڈسٹ بن دھرے ہوئے تھے۔ تاہم وہ مسافر خانہ صحیح معنوں میں کارواں سرائے تھا۔ کتابوں میں تذکرے ضرور پڑھے تھے، لیکن اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ اس سے پہلے میں نے زندگی بھر کبھی کارواں سرائے کا مفہوم نہیں سمجھا تھا۔ ہر 10-20 منٹ کے بعد سینکڑوں لوگوں کا قافلہ بستر اٹھائے، سوٹ کیس لٹکائے مسافر خانے سے نکل کر نیچے میدان نما صحن میں جا بیٹھتا، اور پھر بسوں میں لد کر نہ جانے کہاں چلا جاتا۔ ہر 10-20 منٹ کے بعد مسافر خانے کے صدر دروازے سے سینکڑوں آدمیوں کا قافلہ داخل ہوتا اور میدان نما صحن میں آ بیٹھتا۔ پھر وہ اپنا سامان اٹھائے سیڑھیاں چڑھ کر ان کمروں اور برآمدوں میں سما جاتے۔ آنے جانے والوں کا یہ تانتا ایک عجیب سما پیدا کر رہا تھا۔ جس کمرے میں میں مقیم تھا اس کا جغرافیہ صبح کچھ اور ہوتا اور دوپہر کو کچھ اور، شام کو کچھ اور۔ کبھی وہ ایرانیوں سے بھرا ہوتا، کبھی بھوروں سے، کبھی افریقیوں سے، کبھی مصریوں سے۔ اکثر بار ایسا بھی ہوتا کہ جب میں باتھ روم سے واپس آتا تو اپنا کمرہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ وہاں میرے سوا شاید کوئی اور فرد اکیلا نہ تھا۔ لوگ ٹولیوں میں آتے تھے، ٹولیوں میں گھومتے تھے، ٹولیوں میں کھاتے تھے۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنی قسط نمبر 42۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔